ایمان اور ایمان کے درس دینے والوں کا یہ ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر ان حالات میں ہے تو ہم کبھی بھی مایوس نہیں ہو سکتے کہ اس دین پر کسی طریقے سے حرف آئے گا. اسی کے ساتھ ایک آخری بات جو میں عرض کرنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اس دیش کے لیے ہم نے اتنی قربانیاں دی ہیں کہ پھانسی کے پھندوں کی گنتی نہیں ہو سکتی. جس دین اور ایمان نے ہم کو یہ پیغام دیا تھا اس ایمان پر اگر حرف آتا ہے, اس اسلام پر حرف آتا ہے تو ہم کسی طریقے سے اس سے پیچھے نہیں رہیں گے. اسی کے ساتھ اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے میں کہوں گا کہ دنیا میں جو دہشت گردی ہو رہی ہے اسلام کے خلاف یا عراق کے خلاف, ہم کو اپنا حساب بھی کرنا ہے کہ ماضی میں ہم نے عراق کی حیثیت سے کس طریقے سے اپنے ہی مسلمان بھائیوں کا خون کیا ہے, محسنوں کا خون کیا ہے, اس کا بھی ہم محاسبہ کریں اور اپنی کوتاہیوں کا بھی محاسبہ کریں. ہم 2 کروڑ اہل حدیثوں کی طرف سے یہ یقین دہانی کراتے ہیں کہ ملک و ملت کے بچاؤ کے لیے جو بھی قربانی پیش کی جائے گی, مولانا ابو الحسن علی رضوی مفکر اسلام کی زبان میں اہل حدیث نہیں صرف صادقان صادق پور نے پورے ملت اسلامیہ سے بڑھ کر کے جو خدمات انجام دی تھی اس سے بڑھ کر کے قربانی دینے کی یقین دلاتے ہیں. اللہ رب العزت والجلال ہمیں اس امتحان میں اور اس موقع میں جبکہ ہم کو ہر طرح کی قربانی کی ضرورت ہے پورا اترنے کی توفیق عطا فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ. بھائی نعرہ لگائیں ایک مرتبہ, نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر. جمعیت علماء ہند, ملی اتحاد, علماء کرام ہندوستان. میں میر وائز کشمیر جناب مولوی عمر فاروق صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے کلمات سے نوازیں. الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. اما بعد, قال سبحانہ وتعالی فی القرآن الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا. محترم قبلہ مولانا مدنی صاحب, صدر جمعیت علماء ہند مولانا احمد بخاری صاحب, مولانا محمود مدنی صاحب, اکابرین ملت, بزرگوں, دوستو, السلام علیکم. میں سب سے پہلے آپ سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ آپ تشریف رکھیں. بہرحال اسے میں اپنی ہی بدقسمتی سمجھوں گا کہ پچھلے 50 سال سے کشمیری کہہ رہا ہے ہندوستان سے اور دلی میں جو لوگ اقتدار میں بیٹھے ہیں, بھائی ہماری بات سنیے. وہ تو ہماری بات نہیں سن رہے, کم سے کم آپ حضرات تو میری بات سنیے. بزرگوں, مجھے سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ میں کہاں سے اپنی بات شروع کروں, کیونکہ ہماری مثال تو اس وقت یہی ہے کہ بقول شاعر پنبا کجا کجا نہم تن ہم داغ داغ شد, کہ میں مرہم کہاں کہاں لگاؤں, میں پٹی کہاں کہاں لگاؤں, میرا پورا جسم زخموں سے چھلنی ہے. آج جس مقصد کے لیے ہم سب یہاں جمع ہوئے ہیں وہ مقصد ایک عظیم مقصد ہے, اور مجھے پہلی بار موقع مل رہا ہے کہ میں ملت اسلامیہ کو درپیش سنگین مسائل اور باہمی امورات کے حوالے سے آپ حضرات سے بات کروں.
آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں کہ جمعیت علماء کے تاریخی اور مشترکہ پلیٹ فارم سے اکابر علماء حق، جن میں شیخ الہند حضرت مولانا محمود الحسن، حضرت علامہ انور شاہ کشمیری، حضرت شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی اور دیگر بزرگوں نے متحد ہندوستان میں مسلمانوں کی دینی، ملی، فلاحی خدمات کے ساتھ ساتھ ہندوستان کو غیر ملکی تسلط سے آزاد کرانے میں ایک بنیادی اور کلیدی رول ادا کیا، اور اسی ملت کے تئیں بے شمار خدمات ناقابل فراموش ہیں۔ خود ہمارے کشمیر میں علامہ انور شاہ کشمیری کے شاگرد مہاجر ملت مفسر قرآن مولانا محمد یوسف شاہ نے جمعیت علماء کی تحریک پر جموں کشمیر میں پہلی بار خلافت کمیٹی قائم کی اور جمعیت علماء کشمیر کا قیام عمل میں لایا، اور پھر کشمیری مسلمانوں کو ایک ہی جھنڈے تلے جمع کرنے کے لیے جموں کشمیر مسلم کانفرنس کی بنیاد 1931 میں ڈالی۔ حضرات، میر وائز مولانا محمد یوسف شاہ کے بعد میرے والد مرحوم شہید میر وائز مولوی محمد فاروق کل ہند مسلم مجلس مشاورت اور آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے موقر پلیٹ فارم سے ایک بنیادی اور اساسی رکن کی حیثیت سے مقدور بھر ملت اسلامیہ کے تئیں اپنی آواز تا دم شہادت بلند کرتے رہے۔ مجھے خوشی ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ اپنے اکابر کے نقش و قدم پہ چلتے ہوئے مجھے نہ صرف جموں کشمیر، ہندوستان کے مرکزی شہروں بلکہ بیرون ممالک میں بھی ملت کے مسائل اور معاملات کے تئیں حتی المقدور اپنا کردار ادا کرنے کا موقع ملا، اور آج یہاں میری حاضری اسی سلسلے کی کڑی ہے۔ حضرات، جمعیت کی طرف سے آج کا یہ 27واں اجلاس، جو کہ ملت کی موجودہ تشویشناک صورتحال کے حوالے سے غور و خوض اور خاص کر مدارس اور مکاتب کے موجودہ مسائل اور مشکلات پر تبادلہ خیال کے لیے بلایا گیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اقدام نہ صرف بروقت اور برمحل ہے بلکہ پیش آمدہ حالات کے سبب انتہائی ناگزیر اور ضروری ہے۔ میری دعا ہے کہ جس احسن مقصد یعنی ملی تشخص کے دفاع اور مدارس اسلامیہ کے تحفظ کے لیے یہ اہم اور غیر معمولی اجلاس چل رہا ہے، اس میں ہم سب کو 100% کامیابی ملے اور ہم اپنا ہدف حاصل کر سکیں، آمین۔ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ادنا امتی اور دین اسلام کے کمزور دائی ہونے کی حیثیت سے ملت اسلامیہ کے ایک جز ہونے کے ناطے آپ حضرات کی آواز پر کشمیر کی برف پوش پہاڑیوں سے اسلامی اتحاد اور ایثار و قربانی کا پیغام لے کر حاضر ہو گیا ہوں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ مقاصد کے حصول اور مسائل کے حل کے لیے ہمیں اجتماعی طور کوششیں کرنی ہے، اور وقت کا تقاضا ہے اور مطالبہ ہے کہ ہم اس طرح بن جائیں جس طرح علامہ اقبال مرحوم نے کہا تھا کہ ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے نیل کے ساحل سے لے کر تابخا کے کاش کر۔ بزرگوں، دوستوں، بات چلی ہے اسلامی مدارس کی، اسلامی مدارس کے تحفظ کی۔ میں یہاں یہ بات عرض کرتا چلوں کہ حکومت ہندوستان نے جب بھی کوئی پروگرام، جب بھی کوئی پالیسی مرتب کی مسلمانوں کے خلاف، تو اس کا نزلہ سب سے پہلے جموں کشمیر کے مسلمانوں کو بھگتنا پڑا، اور آج پھر سے اسی طرز عمل کو دہرایا جا رہا ہے۔ جموں کشمیر کے حالات سے آپ سب لوگ واقف ہیں کہ جموں کشمیر کا مسلمان کن گوناگوں مصائب اور مشکلات کا سامنا کر رہا ہے۔ ظلم، زیادتی، انسانی حقوق کی خلاف ورزی
बेजा बेतहाशा ताकत का इस्तेमाल वो कौन सा हथकंडा है जो कश्मीरी मुसलमानों के खिलाफ इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। और अब हालत यह है कि हमारे इदारों पर भी पाबंदी और कदगन लगाने की कोशिशें शुरू की जा रही हैं। अंजुमन सत्र इस्लाम कश्मीर का सबसे कदीम तालीमी इदारा है। यह इदारा जम्मू कश्मीर के मुसलमानों को, जम्मू कश्मीर के गरीब मुसलमान बच्चों को तालीम देता है, तरबियत देता है, दीनी तालीम के साथ साथ मुरवजा तालीम फराहम करता है। लेकिन अफसोस कि हुकूमत हिंदुस्तान और वो कुव्वतें जो मुस्लिम दुश्मन कुव्वतें हैं, उनसे यह बर्दाश्त नहीं होता कि जम्मू कश्मीर का मुसलमान तालीम हासिल करे। और 19 फरवरी 2003 को दिल्ली की पार्लियामेंट में एक करारदाद पेश की जाती है जिसमें उन मदारिस का नाम का ऐलान किया जाता है जिनको ब्लैकलिस्ट किया जाता है, और उसमें जम्मू कश्मीर का यह 100 साला तालीमी इदारा भी है। यह अफसोस की बात है, यह दुख की बात है कि हमारे तालीमी इदारों, हमारे दरसगाहों, हमारे मदारिस पर पाबंदी लगाने की सोची जा रही है। मैं इस मुकद्दस स्टेज से इस बात का ऐलान कर देना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर का मुसलमान जुल्म बर्दाश्त कर सकता है, जबर बर्दाश्त कर सकता है, इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियां बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन दीनी मामलात में किसी भी किस्म की मदाखलत को वो हरगिज बर्दाश्त नहीं करेगा। मैं स्टेज से उन लोगों को यह बताना चाहता हूं जो ऐलान इक़्तिदार में हैं, और उन लोगों से जो कि ऐलान इक़्तिदार में जो लोग हैं उनसे मिले हुए हैं, क्या आप लोग जम्मू कश्मीर के हवाले से यह प्रोपेगेंडा करते रहे हैं कि जम्मू कश्मीर के लोग अमन पसंद लोग नहीं हैं, वो दहशतगर्द हैं, वो मुल्क दुश्मन हैं? मैं आपसे कहना चाहता हूं आप हमारे मदारिस में पाबंदी आयद करेंगे, हमारे बच्चों को पढ़ने नहीं देंगे, हमारे दीनी इदारों को, हमारे इमाम मसाजिद को जेलों में बंद कर देंगे, हमारे दीनी मदारिस में कदगन लगाएंगे, तो आप क्या तवक्का रखते हैं कि जम्मू कश्मीर का मुसलमान चूड़ियां पहन के घर में बैठ जाएगा? जम्मू कश्मीर का मुसलमान कमजोर नहीं है, उसने ये साबित कर दिया है कि वो किसी भी हालात का मुकाबला कर सकता है। मैं सियासत के हवाले से बात यहां नहीं करूंगा, क्योंकि कश्मीर के जैसे मसले पर अगर मैं बात करूं तो शायद दिल्ली के ऐवानों में हलचल पैदा हो जाए और दिल्ली के लोग समझने लगे कि शायद जम्मू कश्मीर के मुसलमानों ने अब हुकूमत हिंदुस्तान के मुसलमानों को भी बहकाना शुरू कर दिया है। मैं सियासत की बात नहीं करूंगा, लेकिन मैं इस्लाम की बात करूंगा, मैं मिली तशख्खुस की बात करूंगा, मैं ईमान की बात करूंगा। और अगर जम्मू का मुसलमान है, चाहे कश्मीर का मुसलमान है, चाहे दिल्ली का मुसलमान है, उत्तर प्रदेश का मुसलमान है या कन्याकुमारी का मुसलमान है, अगर उस पर कोई जरब लगाने की कोशिश करेगा तो हम सब मुत्तहिद तौर उनका मुकाबला करेंगे। और मैं मुबारकबाद पेश करता हूं मौलाना असद मदनी साहब को कि उन्होंने कोशिश की और मुसलमानों को इकट्ठा करने के हवाले से प्रोग्राम मुरतब किया जा रहा है। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि जम्मू कश्मीर का मुसलमान आपके साथ है, जम्मू कश्मीर के मदारिस के जिम्मेदार आपके साथ हैं। हमारे लिए पहले हमारा दीन आता है, बाद में हमारी सियासत, लेकिन हमारी सियासत में भी हमारा दीन है। और बकौल अल्लामा कि जुदा हो दीन सियासत से तो रह जाती है चंगेजी। अगर हमारे इस्लामी तशख्खुस पर सरब लगाने की कोशिशें की गई तो जम्मू कश्मीर का मुसलमान उठ खड़ा हो जाएगा। और मैं ये पूरे वसूख के साथ ये बात कहना चाहता हूं कि इन इदारों में हम तालीम देते हैं। ये इदारे जम्मू कश्मीर के नौनिहाल बच्चों को दीनी मदारिस के जरिए, मसाजिद के जरिए, दरसगाहों के जरिए बेसिक तालीम का मौका फराहम करते हैं। और हम ये कत्ल बर्दाश्त नहीं करेंगे कि आप इन पर कदगन लगाने की सोचे। और मैं बीजेपी सरकार से और उनके हवारियों से यह बात कहना चाहता हूं कि नुसरतुल इस्लाम का कयाम 1899 में अमल में आया, जब बीजेपी क्या
ہندوستان بھی آزاد نہیں ہوا تھا. اور بی جے پی سرکار کو یہ حق کوئی نہیں پہنچتا کہ وہ مسلمانوں کے اس ملی ادارے پر پابندی لگانے کی سوچے. اور اگر انہیں ایسا کیا تو میں اسٹیج سے یہ اعلان کر دینا چاہتا ہوں کہ جموں کشمیر کے علماء، جموں کشمیر کے فضلاء، ائمہ مساجد اٹھ کھڑے ہوں گے. اور اس حوالے سے ہم نے پچھلے ہفتے سری نگر میں علماء کا اجلاس بلایا جس میں ہم نے ایک قرارداد بھی پڑھی. اور میں چاہوں گا کہ آپ لوگ بھی اس قرارداد کے کچھ پوائنٹ سنیں جس میں ہم نے یہ کہا کہ اجلاس دین اسلام، شاعر اسلام، پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قرآن حکیم، مساجد، عبادت گاہوں اور مقدس مقامات کے خلاف ہندوستان اور بین الاقوامی سطح پر رچائی جا رہی سازشوں کے خلاف فکر و تشویش کا اظہار کرتے ہوئے موجودہ وقت میں علماء حق کے اتحاد کو وقت کا شدید تقاضا اور اہم ترین ضرورت سمجھتا ہے، اور اس لیے ایک متحدہ پلیٹ فارم کے قیام کی اشد ضرورت کو محسوس کرتا ہے. اور میں انشاءاللہ توقع رکھوں گا کہ آج کے اس اجلاس کے حوالے سے جو کارروائی مرتب کی جائے گی اس میں ایک متحدہ پلیٹ فارم کی بات ہو جس میں مسلمانان کشمیر، مسلمانان ہند یا باقی جو مسلمانوں کے ایشوز ہیں دنیا بھر کے حوالے سے ان پہ بھی بات ہو. یہ بدقسمتی کا مقام ہے کہ کشمیر کے حوالے سے بات نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، ہم مانتے ہیں، ہم نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ کشمیر کا مسئلہ بنیادی طور سے ایک سیاسی مسئلہ ہے، اس کو سیاسی طریقے سے حل کرنے کی ضرورت ہے، تشدد سے نہیں، طاقت سے نہیں، ظلم سے نہیں. یہ مسئلہ حل ہوگا، یہ مسئلہ فہم و تفہیم سے حل ہوگا، بات چیت سے حل ہوگا. اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس حوالے سے مسلمان قیادت کو ایک بہت اہم ذمہ داری نبھانی ہے. اور آپ سے رخصت ہونے سے قبل میں صرف ایک بات یہاں کہنا چاہوں گا کہ مجھ سے ہم سے کئی بار یہ سوال پوچھا جاتا ہے کہ آپ اپنا مستقبل ہندوستان کے ساتھ کیوں نہیں جوڑنا چاہتے. آج جو ہندوستان میں حالات ہیں، آج جو مسلمانوں کے ساتھ کیا جا رہا ہے، آج جو اقلیتوں کے ساتھ کیا جا رہا ہے، کیا اسی ہندوستان کے ساتھ کشمیریوں کو رہنے کے لیے کہا جاتا ہے؟ جس طرح سے مسلمانوں کو تہہ کرنے کی سازشیں ہو رہی ہیں، مدارس، دینی مقامات، مساجد پر قدغن لگانے کی بات ہو رہی ہے، یہ بات آج کشمیری مسلمان سمجھتا ہے. اور آپ سے اجازت لینے سے قبل میں صرف اتنا ہی کہوں گا کہ وقت کی ضرورت ہے کہ ہم سب متحد ہو جائیں. تمام علماء اپنے اختلافات کو ختم کریں، چھوٹے بڑے اختلافات کو مٹا دیں. مسئلے کی بنیادوں پر اب ہم افورڈ نہیں کر سکتے کہ ہم الگ الگ بانک کی بولیاں بولتے رہیں. اب وقت آ گیا ہے کہ ہم متحد ہو کے ان قوتوں کا سامنا کریں. اور اجازت لینے سے قبل میں آپ حضرات سے گزارش کروں گا کہ میں اسلام کا نعرہ دوں گا اور آپ سب شہادت کی انگلی بلند کر کے جواب دیں. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، اسلام، اتحاد و اتفاق، وما علینا الا البلاغ. شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں اہل دہلی کا، اہل ترکمان گیٹ کا جو میزبان تھے، اور اسی طرح سے ان لوگوں کا جو یہاں تشریف لائے ہیں تکلیف اٹھا کر کے. اس سلسلے میں ہمارے نوجوان ملے ہیں شعیب اقبال صاحب کہ آج مولانا اسد مدنی صاحب نے جو یہ 27ویں اجلاس کے اندر جو قراردادیں پیش کی تھی، ہماری جانب سے پورا اس کی حمایت ہے. اور ساتھ ساتھ جو آج ایک سیاسی جو مسلم پارٹی بنانے کا جو اعلان کیا گیا ہے، جس میں مولانا سید احمد بخاری صاحب اور مولانا جناب اسد مدنی صاحب اور 7 رکنی جو کمیٹی بنی ہے، ان کی جو رپورٹ آئے گی اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ اگرچہ وقت مل رہا، اور یہ میں آپ کو اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ اگرچہ اس میں نیک نیتی سے کام ہوا تو سب سے پہلے دلی کے اندر میں ریزائن کروں گا اور استعفیٰ دوں گا اور آپ کے ساتھ شامل ہو جاؤں گا انشاءاللہ العزیز. اللہ نے چاہا سب سے پہلے میں شامل ہوں گا. ہمیں پرواہ نہیں، الحمدللہ کئی مرتبہ ہم لوگ امیلے بنے ہیں، چنے ہیں، آپ لوگوں نے یہاں چن کر بھیجتے ہیں، آپ لوگوں کی دعا ہے اور اللہ رب العزت کا کرم ہے کہ انشاءاللہ ہر طرح کا جو ملی اتحاد آج جو یہاں دیکھنے کو ملا، یا بریلوی ہوں یا سلفی ہوں یا اپنا اہل حدیث ہو، جو بھی ہو، حضرت مولانا احمد بخاری صاحب، مولانا اسد مدنی صاحب، میرے بھائی محمود مدنی صاحب، تمام جو لوگ یہاں پر اکٹھا ہوئے ہیں، ساتھ میں ہمارے بھائی
जम्मू कश्मीर से आए हुए मौलवी फारूक साहब, तमाम लोग जिस तरह का जो मिली इत्तेहाद का सबूत दिया है, इसके लिए मैं अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ करता हूँ, अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारी इस मिली इत्तेहाद को कायम और दायम रखियो, और इन भाजपा और जो जनसंघी लोग हैं इनका मुंह काला करियो, और आइंदा बरसों में इंशाअल्लाह इस मुल्क के अंदर आपका और हमारा बोलबाला होगा, और दुश्मन और तोगड़िया जैसों का मुंह काला होगा इंशाअल्लाह अजीज। खुदा हाफिज़ साथियों, अस्सलाम वालेकुम। मोहतरम हजरात, आपके इंतजार की घड़ियां खत्म हो रही हैं। किसी शायर ने कहा, निशाने जिंदगी आमद, हिलाले चरख जामद, मसीहाए जमामद के वक्त कैरवामद, फरोग फजल रब आमद, शहे आली नसब आमद, खुशा जाने तलब आमद, जहे मतलूब जामद, बबी सदर जमयत परेशान पे मिल्लत, बबी सदर जमयत परेशान पे मिल्लत, मिसाले मुर्ग बिस्मिल दिल फगारो दिल तपामद, यजीदाने जमा चू सरकशंदज फितन सामानी, जहे इब्ने हुसैन माँ हुसैन ई जमामत। मैं दावत दे रहा हूँ हजरत सदर मोहतरम जमीयत उलमा हिंद मौलाना सैयद असद मदनी दामत बरकातहुम को कि वो तशरीफ लाएं। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना, मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु, ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ بزرگوں اور بھائیوں، کافی وقت گزر چکا ہے اور اہم اور ضروری تقریریں اور تجاویز پیش ہو چکی ہیں۔ اب میرا بولنا کوئی ضروری نہیں تھا، بیجا اصرار ہے، تو میں یہ عرض کروں گا کہ ہم کو سوچنے اور اقدام کرتے وقت آقائے نامدار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو اپنے سامنے رکھنا ضروری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکی زندگی کے سالوں میں برسا برس میں بے پناہ ظلم سہے، مار پیٹ پتھر کانٹے، کوئی ظلم، عورتوں مردوں بچوں کے قتل، کوئی چیز ایسی نہیں جو نہ ہوئی ہو۔ لیکن حضور نے اس وقت بھی جب آپ کو پتھر مارے جا رہے تھے اور آپ کے جسم مبارک سے زخم ہو کر کے خون بہ رہا تھا، اپنے بہتے ہوئے خون کو جلدی جلدی اپنے بدن پہ ملا کہ اگر اس کا کوئی قطرہ زمین پر گر گیا تو نبی کا خون گرنے سے اللہ کا عذاب نازل ہو جائے گا۔ ان پتھر مارنے والوں کو اللہ کے عذاب سے بچایا اور ان کے ساتھ ہمدردی کی اور خون کا قطرہ زمین پر نہیں گرنے دیا۔ اسی حالت میں زخموں سے چور، برے حال میں، تکلیف میں شدید، تمام جسم خون سے زخموں سے چور چور تھا، آپ پتھر کی چٹان پر آرام فرمانے کے لیے، سستانے کے لیے تشریف فرما ہو گئے، بیٹھ گئے۔ تو آپ کے ساتھی حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور سے عرض کیا، آپ نے ان سے کچھ مانگا نہیں، آپ نے ان کا کچھ چھینا نہیں، آپ نے ان کو کوئی تکلیف نہیں دی،
آپ نے ان کی ہدایت کا راستہ بتایا تھا. ان کے مقدر میں ہدایت ہوتی مانتے، نہ ہوتی نہ مانتے. لیکن آپ کو مارا، ستایا، تمام جسم کو لہو لہان کیا. ایسے بد نصیب، ایسے معاند، ان کے لیے بد دعا کیجیے خدا ان کو غارت کر دے. جب تک بد دعا کا لفظ نہیں کہا تھا تو حضور کے چہرے مبارک زرد تھا، رنج کا اثر تھا، تکلیف تھی. جب انہوں نے بد دعا کا لفظ کہا تو حضور کا چہرے مبارک سرخ ہو گیا، اور حضور نے فرمایا واللہ یا زید لم ابعث لعانا، قسم خدا کی زید اللہ نے مجھ کو لعنتیں بھیجنے والا، بد دعائیں دینے والا، برباد کرنے والا بنا کر نہیں بھیجا ہے. آپ نے بار بار فرمایا کہ یہ لوگ مجھے جانتے نہیں ہیں اس لیے ستاتے ہیں. یہ لوگ ہدایت نہیں پائیں گے تو ان کی اولادیں ہدایت پائیں گی. میں ان کو برباد کر دوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ستاتے 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 قتل کرنے کی سازش کر لی گئی. آخر میں تمام طریقوں میں ناکام ہونے پر کہ حضور کو قتل کر دیا جائے، اس کی سازش مکمل ہو گئی. مدینے والے بار بار آتے اور حضور سے درخواست کرتے کہ آپ مدینہ حاضر ہے، تشریف لائیے، ہم اپنی جان دے کر آپ کی حفاظت کریں گے، اللہ کا دین پھیلے گا. فرماتے نہیں، میں اپنی تکلیف، دکھ، غم، پریشانی کی وجہ سے مکہ چھوڑ کر چلا جاؤں آرام پانے کے لیے، یہ نہیں ہوگا. اللہ سب جانتا ہے. اگر اللہ کی مصلحت ہے وہ مجھے حکم دے گا میں چلا جاؤں گا، نہیں تو میں یہیں رہوں گا. جب انہوں نے قتل کی سازش تیار کر لی تو اللہ تعالیٰ نے حضور کو اجازت دی کہ اب آپ ہجرت فرما لیجیے. چاروں طرف حضور کے مکان کے وہ لوگ سب گھیرا باندھے ہوئے ہیں حضور کو قتل کرنے کے لیے، گھر میں گھسنے کی تیاریاں کر رہے ہیں. اسی حالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نکلتے ہیں اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہجرت فرماتے ہیں. سارا انتظام حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سپرد فرماتے ہیں اور ہجرت ہو جاتی ہے. اللہ کا وعدہ واللہ یعصمک من الناس، اللہ آپ کو لوگوں کی سازش اور قتل کرنے سے بچائے گا. آپ قتل نہیں کیے جا سکے. چنانچہ حضور مدینے پہنچ جاتے ہیں. مدینے کے لوگوں نے، بچوں نے، بچیوں نے، مردوں نے، عورتوں نے جشن منایا، حضور کا استقبال کیا. سب مدینہ نکل آیا. سب لوگ اپنے اپنے گھر اتارنا چاہتے تھے. حضور نے فرمایا نہیں، اونٹنی کی مہار ڈال دو، جہاں اللہ کا حکم ہوگا وہاں اونٹنی بیٹھے. حضور اتر گئے، مسجد قیام فرمایا. حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکان. بہرحال اس کے بعد مکے والوں کو غصہ اور بڑھ گیا کہ زندہ کیسے چلے گئے. سازشیں شروع کی، فنڈ جمع کیا، والنٹیئر ٹریننگ دی RSS کی طرح سے، اور ہتھیار جمع کیے وغیرہ وغیرہ. الٹیمیٹم دیا مدینے والوں کو، ہم تمہارا یہ کریں گے، یہ کریں گے، یہ کریں گے، ہمارے باغی کو ہمارے سپرد کرو. ان لوگوں نے نہیں مانا، حملے کیے، لڑائیاں لڑیں. انہی کے مقابلے کا حکم قرآن میں ہے. جو اس طریقے سے ظلم ظالم رہے اور ہمیشہ ظلم کرتے رہے اور حملہ کر کے آئے، آج ان آیتوں کو غلط مفہوم، بے ایمانی کر کے، جھوٹ بول کر یہ بتایا جاتا ہے، جھوٹی بات، کہ مسلمان کا مذہب اسے یہ حکم دیتا ہے کہ جہاں مشرک ملے مارو. اگر ایسا ہوتا تو تقریباً 900 برس اس ملک میں کروڑوں مسلمان گاؤں گاؤں ہندوؤں کے ساتھ، غیر مسلموں کے ساتھ بھائی چارہ، بھائی بہن، ماں باپ، ماموں چچا، رشتہ دار، تعلق، اچھے پڑوسی زندگی گزارتے چلے آ رہے. اور کسی مشرک کو کسی مسلمان نے کہیں مشرک ہونے وجہ سے قتل نہیں کیا. سب جھوٹی داستان،
سازش ہے، بے ایمانی ہے، قرآن کے مفہوم کو موڑ توڑ کر جھوٹ بول کر دھوکہ دیا جاتا ہے۔ کوئی مسلمان قرآن کے ایک حرف کو ترمیم نہیں کر سکتا، کاٹ نہیں سکتا، انکار نہیں کر سکتا۔ جو انکار کرے گا وہ کافر ہو جائے گا، اسلام اس کا ختم ہو جائے گا۔ اللہ کا کلام ہے، ہر مسلمان کا اس پر ایمان۔ اس لیے جھوٹ بولنے سے جھوٹ کی ناؤ کب تک چلے گی؟ یہ ڈوب جائے گی۔ تمام بنیاد جھوٹ پر ہے، رات دن جھوٹی باتیں، جھوٹی باتیں۔ گاندھی جی نے کہا ہے کہ رام تھے ہی نہیں کوئی، نہ ان کی پیدائش کا مسئلہ ہے۔ یا گاندھی جی جھوٹے یا تم سب جھوٹے جو کہتے ہو ہزاروں برس کے بعد کہ رام یہاں پیدا ہوئے تھے۔ تم دیکھ رہے تھے، موجود تھے، تم نے دیکھا ہے پیدائش کو یہاں بجی تھی۔ ہمارا ماننا یہ ہے، آج جو مانے ساری دنیا میں وہ مسلط ہو، جھوٹ مسلط کرتے ہو، سازشیں کرتے ہو، دھوکہ دیتے ہو، اور اس کو دھرم کہتے ہو، جھوٹ کو، بے ایمانی کو۔ یہی تمہارا ہندوتو ہے جس کا تم نے گجرات میں اور 50 برس سے سارے ملک میں دکھایا ہے اور پولیس کے بل پہ دکھایا ہے۔ یہی ہندوتو ہے، لعنت ہے اس ہندوتو پر۔ انسانوں کا نہیں ہو سکتا، یہ جانوروں کا تو ہے، بھیڑیوں کا، شیروں کا، کتوں کا ہے، انسانوں کا تو نہیں ہے۔ اس طریقے سے غریبوں کو، عورتوں کو، بچوں کو، پیٹ کے حمل کو مارنا اور قتل کرنا یہ انسانوں کا کام نہیں ہے۔ انسانیت سے رہو، بھائی چارے سے رہو۔ اس ظلم کے خلاف ہم ہی مظلوم نہیں، اور بھی مظلوم ہے۔ ہمارا مذہب ہمیں یہ حکم دیتا ہے کہ مظلوموں کی مدد کرو اور ظالموں کی مخالفت کرو۔ ہم اس لیے مظلوموں کو اکٹھا کر کے ان کی مدد کی صورتیں نکالنے کے لیے کوشش کرنا اپنا دینی حق سمجھتے ہیں، فرض سمجھتے ہیں، اور ہمیں اس کام کو کرنا چاہیے اور ہر ایماندار کو اس کا ساتھ دینا چاہیے۔ ٹھیک ہے، اتحاد بین المسلمین بھی ضروری ہے، ہم تو اس سے اور آگے بین المسلمین بھی اور بین المظلومین بھی، اور ان کے ساتھ آواز میں آواز ملانا اور ان کی مدد کرنا، وہ کشمیر میں ہو یا کہیں ہو، سب جگہ اپنا فرض سمجھتے ہیں۔ اس لیے ہر مسلمان کو اس پیغام حق پر مدد کرنی چاہیے، ساتھ دینا چاہیے، اور برہمنزم، چھوت چھات جو اسلام کے بالکل خلاف ہے، ہر مسلمان کو دور کرنی چاہیے، اپنے گھر میں بھی، اپنے ماحول میں بھی، اور ہندوستان کے بسنے والے مظلوموں میں بھی۔ اس لیے ہم نے جو اب تک قصور کیا ہے اس کو جاری مت رکھو، اس کی اصلاح کرو اور مظلوموں کا ساتھ دو۔ مظلوم اکٹھے ہوں گے تو حالات بدلیں گے، ظالموں کی سازشیں ناکام ہوں گی، اور اگر نفرت کرو گے اور چھوڑ کے ہٹ جاؤ گے، کہو گے ہم ہی، تو سب کے سب تباہ برباد ہو۔ اس لیے ہر ایک شخص کا یہ ضروری فرض ہے اور اس کے لیے کرنا چاہیے کہ اس متحدہ آواز کو مضبوط کرو اور مظلوموں کا ساتھ دو اور ظالموں کی مخالفت کرو۔ ظالم کا ساتھ دینے والا بے ایمان ہے، آخرت میں اس کا منہ کالا ہوگا اور دنیا میں بھی ذلیل ہوگا دوسروں کو۔ اس لیے ظالموں کا ساتھ نہیں دینا چاہیے۔ اللہ تعالی ہماری ان چھوٹی چھوٹی کوششوں کو اپنے فضل و کرم سے تناور درخت بنائے، طاقت پیدا کرے، ہواؤں کے رخ موڑے اور حالات کو درست کرے اور ہمارے اندر کی کمزوریوں کو دور کرے اور ہمیں صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اللہ تعالی ہم کو صحیح راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمت عطا فرمائے، آسانیاں عطا فرمائے، اسباب و وسائل عطا فرمائے، اور سنجیدگی سے سوچنے اور سب کے لیے راہ حق تلاش کرنے اور کامیاب کرنے کی کوشش کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اهدنا الصراط المستقيم اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم ربنا وقنا عذاب القبر اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما یا اللہ ہمیں صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما اپنے حبیب پاک سیدنا مولانا محمد اللہم صلی وسلم علیہ ان کے اسوہ حسنہ پہ چلنے کی ہمیں توفیق عطا فرما یا اللہ مساجد مدارس اور تمام اسلامی شاعر کی حفاظت فرما یا اللہ ہمیں اپنی نسل کو مسلمان رکھنے کی اور اسلامی تعلیم دینے کی توفیق عطا فرما یا اللہ اسلام مسلمانوں کے خلاف جو تنظیمیں منصوبے بنا رہی ہیں یا اللہ انہیں ناکام فرما امریکہ اور اسرائیل جو اسلام مسلمانوں کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یا اللہ انہیں ناکام فرما یا اللہ یہ بش جو سب سے بڑا دہشت گرد ہے امریکہ کا صدر یا اللہ اس کے غرور کے سر کو توڑ دے اس کی دہشت سے تو سب ممالک کی حفاظت فرما اس کی دہشت گردی سے سب کی حفاظت فرما یا اللہ اس ملک میں امن و امان عطا فرما ہم اس ملک کے سب رہنے والوں کو آپس میں محبت و بھائی چارے کے سے رہنے کی توفیق عطا فرما اس ملک میں خوشحالی نصیب فرما جو بے روزگار ہیں انہیں روزگار عطا فرما جو بیمار ہیں انہیں بیماری سے شفا نصیب فرما یا اللہ مسلمان جہاں جہاں پریشان ہیں دنیا میں انہیں پریشانی سے نجات عطا فرما فلسطین کے مسلمانوں کی حفاظت فرما اسرائیل کے مظالم سے نجات عطا فرما فلسطین کے مسلمانوں کی حکومت قائم فرما یا اللہ تمام ممالک کی حفاظت فرما یا اللہ اپنے فضل و کرم سے اپنے حبیب پاک سیدنا مولانا محمد اللہم صلی وسلم علیہ ان کے صدقہ و فضل میں ہماری دعا کو قبول فرما ہمیں اسلام اور ایمان پہ ثابت قدم فرما یا اللہ ہمیں فرقہ پرستی کا مقابلہ کرنے کی طاقت قوت اور حوصلہ عطا فرما یا اللہ یہ جو اجتماع ہوا ہے اسے مقاصد میں کامیابی عطا فرما جو حاضرین تشریف لائے ہیں یا اللہ ان کی شرکت کو قبول فرما انہیں اجر عطا فرما یا اللہ ہمیں نیک مقاصد میں کامیابی عطا فرما دشمنوں کی شر سے ہماری سب کی حفاظت فرما ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم بھائی جو سب بھائی میں لگاتا ہوں نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر جمعیت علماء ہند ملی